بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم یقیناً اللہ رب العزت نہیں شرم محسوس کرتا ہے اس بات سے کہ وہ مثالوں کو بیان کرے، چھوٹی سی چھوٹی مثال بھی اور بڑی سے بڑی مثال بھی۔ حق بات بیان کرنے میں اللہ رب العزت شرم محسوس نہیں فرماتے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اور محبوب ترین صفت ہے، اور انسانوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے اور سنت نبوی کے ذریعے سے کہ جو حق ہمیں معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائیں، جو سچ ہمیں معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائیں، جو علم ہمیں معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائیں۔ کل قیامت کے دن جہاں اللہ رب العزت کے یہاں بہت سارے سوالات ہوں گے، اس میں ایک سوال ہم سے یہ بھی کیا جائے گا کہ علم کے متعلق کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ اسی طریقے سے اس کے ماتحت میں جو لوگ تھے ان سے متعلق بھی سوالات ہوں گے۔ ماتحت کا مطلب باپ ہے تو اس کے ماتحت میں اس کی اولادیں ہیں، اس کے متعلق سوال ہوں گے۔ ان کی بیوی ہے، اس کے متعلق سوالات ہوں گے۔ ان کی بہنیں ہیں، اس کے متعلق سوالات ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی حق بات ہمیں معلوم ہے تو اسے بیان کر دینا چاہیے، بتانا چاہیے۔ یہ قرآنی حکم بھی ہے اور احادیث مبارکہ کی بھی تعلیم ہے۔ بسا اوقات بہت سے لوگ ناعلمی اور لاعلمی کی بنیاد پر کسی عمل کو انجام دیتے ہیں، لیکن جب اسے علم حاصل ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ لاعلمیت اس کی ختم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے اور پھر وہ صحیح علم اس کو مل سکے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال وہ لوگ جو جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ جانتے ہیں کہ حق اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں۔ مثلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یقیناً اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں۔ یہ قرآن کریم کی جب آیات نازل ہوتی تھی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو قرآنی آیات پڑھ کر سناتے تھے
تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے انہ الحق من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ لیکن جو لوگ کافر ہوتے تھے، مشرکین ہوتے تھے، وہ اس کے غضب میں اضافہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے عہد و پیمان ہونے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیا یا توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے بھی توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں عہد کے متعلق بات آئی ہے، دو طرح کی عہد ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے عالم الست کے اندر لیا تھا، یعنی جب دنیا کا وجود نہیں تھا اور کوئی بھی انسان دنیا میں نہیں تھا، تو ظاہر ہے جب دنیا میں نہیں تھے تو کہیں ہوں گے۔ جس جگہ ہم سب تھے اور قیامت تک جتنے لوگ انسان دنیا میں آئیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر رکھا تھا اسی کو عالم الست کہتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں کہ کس شکل اور صورت میں ہم وہاں پر موجود تھے۔ الغرض وہ الگ الگ باتیں ہیں، چاہے جس شکل کے اندر بھی ہوں، لیکن ہم موجود تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک تفسیر یہ وضاحت یہ بھی ہے کہ چیونٹیوں کی شکل میں سارے انسانوں کو اللہ نے جمع فرمایا تھا، اور پھر ایک عہد لیا تھا الستُ بربکم، کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سارے انسان نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پورا دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے کہ جو عہد و پیمان انسان اور بندے اور اللہ کے درمیان ہوا ہے، کون اس عہد کو قائم کرتا ہے اور کون اس کو ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ جس نے اس عہد کو، اس پیمان کو اور وثوق کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ قائم رکھا، ظاہر ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والا ٹھہرائے گا اور انعام کا مستحق ہوگا۔ اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو توڑ دیا، اس پیمان کو ختم کر دیا اور استقامت کو ختم فرما دی اور دنیا میں آ کر بھول گئے، پھر ظاہر ہے کہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ عہد اور پیمان تو عالم الست کا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم جب کسی انسان سے، کسی بھی آدمی سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، قرآن کریم میں آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں بہت سارے سوالات ہوں گے، وہاں وعدے سے متعلق بھی سوال ہوگا کہ ہم کسی سے بھی کسی چیز کا عہد اور وعدہ کر چکے ہیں تو اس کا پورا کرنا لازم ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہ مجرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج 90% فساد دنیا میں اور خرابی اسی بنیاد پر ہے کہ وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں۔ کسی بھی میدان کے اندر ہو، کاروباری میدان میں ہوں، گھریلو معاملات میں ہوں، معاشرے کے اندر ہوں، کسی بھی جگہ پر جائیں گے تو فساد کی اصل جڑ جب ملے گی تو وہ یہی ملے گا کہ وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ بھائی آپ سے بات ہوئی تھی، ملاقات کی بات ہوئی تھی، آپ گھر پہ موجود نہیں ہیں، آج دینے کی بات ہوئی تھی اور آپ کل کے بارے میں بتا رہے ہیں، طرح طرح کی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر ایک میں نے آپ کو بتایا عالم الست کا عہد، وعدہ، اور ایک دنیاوی وعدہ ہم جب کسی انسان سے کرتے ہیں تو اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے زمانے کے اندر مشہور تھا
جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنے دین کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں بھی مشہور ہوتا تھا جب وہ زبان سے کوئی چیز کہہ دیتے تھے تو پھر چاہے جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کا چاہے نقصان ہو، گھاٹا ہو، فائدہ ہو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی زبان سے کوئی چیز کہہ دیا ہے تو کہہ دیا، اور اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ آج ہم لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اور دیندار کہلاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ملتی ہے احادیث نبویہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، آپ یہیں پر ٹھہریے، میں ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ ملتی ہے کتابوں کے اندر کہ 3 دن کا زمانہ گزر جاتا ہے۔ وہ شخص گھر جانے کے بعد بھول جاتا ہے کہ ہم نے نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہوا تھا، اور جب بھاگتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام کے اوپر جہاں پر وعدہ ہوا تھا آپ قیام فرمائے۔ کتنی بہترین مثال ہے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے کر کے ہم کو دکھلایا ہے کہ وعدہ کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔